اس تمام تنازع نے انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، غریبوں کو عجیب بپتا میں مبتلا کر دیا ہے، ایک پاکستان کا قومی لیول کا تنازع کھڑا کر دیا ہے اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔ جو ادارے پاکستان میں کام کر رہے تھے ان کے نام پر بھی بٹا لگا ہے۔ PIC کا نام پاکستان میں اس تنازع سے پہلے بڑا مشہور ہوتا تھا۔ ادارہ اب بھی ٹھیک ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر موجود ہے اور بعض سہولیات میں کہ پاکستان کے بہترین کارڈیالوجی کے ہاسپٹل سے بہتر پرفارم کرتا ہے، لیکن اس تنازع کو چونکہ سیٹل نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر سیاست اور انتظامی طور پر معاملات کو طول دینے کی کوشش کی گئی، ایک نقصان یہ ہوا کہ اس ادارے کے نام پر بھی اب بٹا لگ گیا ہے اور لوگ اس ادارے کا نام لے کر تنزیہ انداز سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے مارتے ہیں۔ بہرحال اس ادارے کے جو انچارج ہیں اگرچہ سسپینڈڈ ہیں ابھی بھی موجود ہیں اور پاکستان کے بہترین کارڈیالوجسٹ میں شمار ان کا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ ٹیکنیکلی وہ اس تمام معاملے کو ایکسپلین کس طرح کرتے ہیں جب غریب مریض بیمار پرندوں کی طرح درختوں سے گر گر کر مر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ پاسبلٹیز کیا ہے اس کے اندر؟ شک یہ پڑتا ہے کہ ان 5 دوائیوں میں سے کوئی ایک دوائی یا 2 دوائیاں یا 3 دوائیاں ان لوگوں کے بون میرو کے اوپر اثر کر رہی ہیں، اور 46,000 میں سے کچھ سوالات ابھی تک ان کو جواب میں پاس نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ملا دی گئی تھی تو 46,000 میں صرف 400-500 لوگوں کو پرابلم کیوں ہوا؟ پہلے کوشچن یہ ہے، اور باقی لوگ بچ کیوں گئے؟ اور اس میں پاسبلٹیز کیا ہے؟ پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دوائی کا یہ ایب نارمل ریئیکشن ہوا ہو، نمبر 1، اور اسی لیے یہ اس طرح کی جو ریئیکشن ہے دنیا میں ہر ہفتہ ہر ملک میں ہو رہے ہیں، اور اس کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جو کمپنی ایٹ فالٹ ہوتی ہے وہ پھر لوگوں کو کمپنسیٹ کرتی ہے۔ دس از دا رول ایوری ویئر ان دا ورلڈ۔ پاکستان میں چونکہ آپ کا تجربہ اتنا وسیع ہے، پاکستان میں اس قسم کا کام کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا کون سا ادارہ ہے، دیر مسٹ بی اے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ تو ابھی تو اس قسم کا کام کرنے کا کوئی ادارہ مجھے نہیں پتا، وہاں پر ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہے، بس وہ بتاتی ہے ڈرگ ٹھیک ہے خراب ہے، لیکن اس طرح کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے FDA ہے، اس کے اندر بہت سے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس میڈیسن کو وہ جانوروں کو دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ان سے کیا ریئیکشن پیدا ہوئے۔ اچھا، 2 سوال، ایک تو ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، ایک تو دوائیوں کا رد عمل، ریئیکشن، اموات، لیکن جتنا سویر ریئیکشن ہے اور جس قسم کی سمٹمز ان کی جسم کے اوپر یا جس قسم کے ان کے حالات ہیں پیشنٹس کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممکنات کیا ہیں؟ یہ کوئی زہریلا مادہ ہو سکتا ہے یا ایکسپائری کسی بھی دوائی کی اس قسم کا ریئیکشن کاز کر سکتی ہے؟ جنرلی اسپیکنگ جنرلی ایکسپائری کے بعد میڈیسن جو ہے وہ زہر نہیں بن جاتی، ایکسپائری کے بعد میڈیسن وہ صرف اپنا تھوڑا سا افیکٹ شو کر دیتی یوز کرتی ہے، وہ کبھی زہر نہیں بنتی۔ تو لیکن اس میں کیا ہوا ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس دوائیوں کے اندر کوئی کیمیکل ہے جو صرف 1-2% لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے اور میجورٹی کو افیکٹ نہیں کر رہا۔ وہ کیمیکل کیا ہے اس کو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اس کے لیے پراپر سائنٹیفک انویسٹیگیشن چاہیے، پراپر سائنٹیفک انویسٹیگیشن بائی دا سائنٹسٹ۔ تصویر ہے کہ ماریا جاتی ہے حاجی اسماعیل نے۔ اس ہنگامے کا ناظرین صحت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قصور سے لوگ آئے ہیں جن کا بندہ پولیس نے مار دیا ہے اور اب غصے کا اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، سڑک کے اوپر انصاف کی تلاش میں ہیں۔ صحت کے معاملے پر لوگوں کا غصہ ابھی سڑک پر آیا نہیں ہے، لیکن سوال یقیناً لوگوں کو غصہ دلانے والے ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر ہیلتھ منسٹر کیوں نہیں ہے؟ دوسرا بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ صوبے کے اندر ڈرگ ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو ہیں وہ موجود کیوں نہیں ہیں، اس قسم کی فیسلٹیز جس سے یہ تحقیق مکمل طور پر کی جا سکے کہ دوائیوں کے اندر آخر ایسا کیا زہریلا مادہ شامل ہو گیا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ یقیناً سوال یہ بھی اٹھانا چاہیے کہ جب رپورٹ کے اندر خود ہم اس بات کو ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ اصل کاز آف ڈیتھ کیا ہے آفیشیل رپورٹ کے اندر، تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر سسپینشنز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذمہ دار اگر کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے تو کس کو ٹھہرایا جائے؟ کورٹ کے اندر معاملہ اب چلا گیا ہے، اب ہم جوڈیشل پروب کمیشن کی بات سن رہے ہیں۔ کیا اس تمام نظام کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ اتنی اہم اور اتنی بڑی کنٹروورسی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک بنیادی ٹیسٹ ہی کر پائے اور دوائیوں کو
باہر بھجوانے کی ضرورت نہ ہو. یہ بڑے بڑے سوال ہیں جن میں سے بہت سے کے جوابات صرف چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں, جو اس ملک کے صحت کے منسٹر بھی ہیں, کیونکہ پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. بہرحال پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں دل کی, وہ اپنے فزیشین سے پوچھے بغیر دوائیاں ڈسکنٹینیو نہیں کریں, یعنی دوائیاں بند نہ کر دیں خوف کے اندر. اور اگر آپ نے دوائی بند کرنی ہے تو میں تمام دوائیوں کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص ان دوائیوں کی نہیں جن کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ آپ کو یہ وڈرا کرنی ہے. کہیں آپ دوائیوں کے خوف کے مارے صحیح دوائی لینا بھی نہ چھوڑ دیں. یہ فیصلہ آپ نے اپنے فزیشین کے ساتھ بات کر کے کرنا ہے, خود سے اپنا ڈاکٹر بننے کی کوشش مت کیجیے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ آپ پاکستان میں جس جگہ پہ بھی چلے جائیں گے, غریبوں کی حالت آپ کو بہت بری نظر آئے گی. صحت کا معاملہ غریبوں کی حالت زار کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جن کو پچھلے تقریباً 7 دہائیوں کے اندر نعروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا. چاہے قصور سے آئے ہوئے لوگ جو انصاف کی تلاش میں وہ ہوں, یا ہسپتالوں کے اندر مرتے ہوئے لوگ جو دوائیاں کھا رہے تھے صحتیاب ہونے کے لیے, لیکن اپنے اوپر قضا لے آئے نہ جانتے ہوئے, نہ بوجھتے ہوئے کہ آخرکار ان کے مقدر میں ایسی دوائیاں ہی ہیں جس کے اندر زہر کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے. یہ معاملہ چلتا رہے گا, اس کی کوریج ہم آپ تک لاتے رہیں گے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے لاہور سے. اللہ حافظ.